شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ شہنشاہ بغداد، پیروں کے پیر، پیران پیر، غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بوڑھی عورت کو دیکھا جو دریا کے کنارے بیٹھے سارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کہ اس ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس عورت نے اس کی شادی کی تھی۔ دولہا نکاح کر کے دلہن کو اس کشتی کے ذریعے لے کر آ رہا تھا اپنے گھر کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا اور دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، آخر بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور جب بھی اس کو وہ قصہ یاد آ جاتا ہے تو بہت روتی ہے، ان سب کو یاد کر کر کے، اور رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کو اس عورت پر بہت ترس آیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ چند لمحوں تک کچھ ظہور نہیں ہوا تو بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، آخر اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے میرے پیارے بندے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر کسی حکمت کی وجہ سے 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ اس کی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ان کے ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت قریب ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ایک دم وہ کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ دولہا دلہن اور باراتی پانی کی سطح پر ظاہر ہو گئے اور کنارے تک پہنچ گئے۔ تمام باراتی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس کرامات کو بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند مقام و مرتبہ عطا کیا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں عراق کے سب حضرات کے سامنے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی ابن الہیتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور منبر کے پاس جا کر آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد میں تمام حاضرین نے اپنی گردنیں جھکا لیں۔ جب حضور غوث پاک نے بغداد شریف میں یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراساں کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے اور یہاں خواجہ غریب نواز اپنا سر جھکاتے اور اتنا جھکاتے کہ سر مبارک زمین تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں قدم مبارک میرے سر پر ہیں بلکہ آنکھوں پر ہیں۔ اسی طرح تمام اولیاء اللہ نے آپ کے اس حکم پر اپنی گردنیں جھکائیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو میرے وسیلے سے طلب کرو، یعنی سرکار غوث اعظم کے اس فرمان سے آپ کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ لے کر دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ عشق جیسی کیفیت رکھنا یہ شرک ہے۔ خدا کے سوا ہر چیز غیر خدا ہے اور ہر غیر خدا کی خواہش کرنا شرک ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرو، اپنے نفس کی برائیوں سے ڈرتے رہو، حق کی تلاش میں کوشش کرتے رہو، غفلت کی زندگی کو اپنا شعار نہیں بناؤ، کیونکہ مسلمان کبھی غافل نہیں رہتا۔ اے ایمان والو، جب تم بیمار ہو جاؤ تو صبر اور شکر سے اس کا استقبال کرو تاکہ وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے۔ مومن کے دل میں جب تک لالچ یا مخلوق میں سے کسی کا خوف باقی ہے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان یہ بھی ہے کہ اے ابن آدم، تقدیر سے لڑائی اور مخالفت نہ کر ورنہ تو تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام پر راضی رہ۔ جب دل درست ہوتا ہے تو نظر بھی درست ہوتی ہے، اور جب دل درست ہو جاتا ہے تو بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ محبوب سبحانی پیران پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک کنارہ اللہ پاک کے ہاتھ یعنی دست قدرت میں ہے اور دوسرا انسانی مخلوق کے ہاتھ میں ہے، بس اسی کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ۔ نیک اعمال کر کے پہلے مکان کو اندر سے بنایا جاتا ہے، باہر سے بعد میں بنایا جاتا ہے، اسی طرح تم اپنے باطن کو سنوارو، ظاہر یعنی باہر کو بعد میں سنوارو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علم دین کے حصول کی مخلصانہ کوشش کریں، اور اگر اس راہ میں دشواری پیش آئے تو خندۂ پیشانی سے برداشت کریں۔ علم حاصل کریں چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی بھی تکلیف برداشت کرنا پڑے، کیونکہ صبر کا پھل نہایت میٹھا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ نیکی کی راہ پہ چلائے، آمین۔ اللہ حافظ۔